بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 29 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری مطابق 21 نومبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا مضمون ہے اسلامیات کی جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم جنت بنائی ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران میں ایسے لوگوں کی چند صفات ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جسے تیار کیا گیا ہے ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان آیات میں جن صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی مختصر وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس میں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن کے دلوں میں تقوی موجود ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بے لگام زندگی نہیں گزارتے بلکہ پابندیوں اور تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ زندگی جو ان کے پروردگار نے ان کے اوپر عائد کر رکھی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں فرائض کی پابندی کرتے ہیں، خواہ انہیں کیسی ہی مشقت اٹھانی پڑے، منع کیے گئے کاموں سے بچتے ہیں چاہے ان چیزوں کی طرف ان کا دل کتنا ہی جھک نہ رہا ہو۔ اسی طریقے سے ان آیات میں انفاق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنیادی طور پر انسان کے اس رویے کو بتاتا ہے کہ اس کے نظر میں اللہ کی خوشی سب سے مقدم ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے اپنے خون پسینے کی کمائی دوسروں پر خرچ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسی صفت ہے جس پر جنت ملنی ہی چاہیے، مگر اس معاملے میں لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جب خوشحالی ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں، جب تنگحالی آ جاتی ہے تو ہاتھ بالکل روک لیتے ہیں۔ یہاں انہی لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ خرچ کرنا جن کا مزاج بن جاتا ہے وہ جب خوشحال ہوتے ہیں اس وقت تو خرچ کرتے ہی ہیں، مگر جب تنگی ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی اپنا ہاتھ روک نہیں لیتے بلکہ کچھ نہ کچھ استطاعت بھر خرچ کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جنتیوں کا جو ذکر کیا گیا جن صفات کا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ غصہ چونکہ انسان کے ہوش و حواس کو گم کر دیتا ہے، اسی لیے انسان غصے میں بہت سے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، وہ غصے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے بلکہ غصہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اسی طرح صفات کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان میں چوتھے نمبر پر ہے کہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کچھ غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، انہیں تو انسان درگزر کر دیتا ہے، لیکن بعض غلطیاں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے دل پر لگ جاتے ہیں۔ عام انسان ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ باتوں کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ دبا دیتے ہیں، وہ ماضی کی تلخیوں کو اچھالتے نہیں ہیں بلکہ ان سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صفات میں استغفار کا ذکر ہے کہ گناہ کے بعد معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جو گناہ کے بعد استغفار کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی اللہ پاک پیدا فرمائے اور ہمیں بھی جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات کہ کامیابی و فلاح کے 3 بنیادی ستون۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ فلاح یعنی کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم آسانی سے زبان سے ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض یہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا ٹارگٹ ہے۔ کامیابی ایک محنت طلب راستہ ہے، اس میں انسان کو اپنے اندرون کے بھی اور باہر کے بھی دونوں کو تراشنا اور سنوارنا پڑتا ہے۔ کامیابی کی بنیاد محض تعلیم، دولت یا شہرت نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو منظم، پاکیزہ اور مقصد سے بھرپور بنا لیتا ہے۔ اس کامیابی کے 3 بنیادی ستون تو ایسے ہیں جو صدیوں سے ایمان والوں کی رہنمائی کرتے آئے ہیں، آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ ہمارے اصلاح کے ذمہ دار ہیں۔ تو پہلا ستون یعنی پہلا کھمبا وہ یہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔
نماز محض اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے کہ انسان ہاتھ باندھ کر چند منٹ گزار لے، یہ دراصل دل کی حاضری اور روح کے جھکنے کا عمل ہے۔ سچی نماز وہ ہے جس میں انسان اپنے رب کے سامنے واقعی جھک کر کھڑا ہو، اس کا جسم بھی خدا کی طرف متوجہ ہو اور دل بھی۔ بے توجہی کی نماز انسان کی اصلاح نہیں کرتی، نہ ہی کردار میں کوئی تبدیلی لاتی ہے۔ اگر نماز انسان کے اندر عاجزی، حیا اور خوف خدا پیدا نہیں کر رہی تو اس کا اثر اب تک دل میں اترا ہی نہیں۔ فلاح یعنی کامیابی کا پہلا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب انسان اپنی عبادت کو محض رسم نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے حقیقت بنا لیتا ہے۔ دوسرا ستون کامیابی کا ہے کہ لغویات اور فضولیات سے دوری۔ انسان کی زندگی محدود ہے اور اس کے ہر لمحے کی قیمت ہے۔ وقت ضائع کرنا دراصل اپنی زندگی کو ارزاں سستا بنا دینا ہے۔ جو لوگ بے مقصد باتوں، بے فائدہ سرگرمیوں، فضول میل جول، لایعنی مصروفیات میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ خود اپنی کامیابی کے راستے میں روڑا بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کامیابی کے راستے کو روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو سنبھالے، اپنے دن کو منظم کرے، اپنے ہر لمحے کو اسی کام میں لگائے جس سے اس کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک امانت کے طور پر دی ہے، امانت کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ جو شخص وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے وہ دراصل اپنی فلاح کی بنیاد مضبوطی سے رکھتا ہے۔ تیسرا ستون کامیابی کا ہے تزکیہ نفس، یعنی دل اور کردار کی پاکیزگی۔ صرف پڑھ لکھ کر عالم بن جانا کافی نہیں ہے، معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاق کو درست نہ کرے، اپنے باطن کو صاف نہ رکھے، انسان کے دل میں تکبر، حسد، ریا، بغض، کینہ جیسے امراض اگر ہیں تو وہ چاہے جتنی عبادتیں کر لے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تزکیہ ایک باقاعدہ ایک محنت ہے، اس میں انسان اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کو پہچان کر ان کا علاج کرتا ہے، کردار کو اس معیار پر لے جاتا ہے جہاں اس کے عمل اس کے ایمان کی سچائی کی گواہی بن جائیں۔ یہ کام تنہائی میں نہیں ہوتا۔ جیسے دنیاوی علوم میں تربیت اور عملی مشق ضروری ہے، اسی طرح دین میں بھی تربیت کسی شیخ کی نگرانی میں مکمل ہوتی ہے۔ بغیر رہنمائی کے تزکیہ نفس کی کوشش اکثر انسان کو گمان اور خواہشات کے جال میں پھنسائے رکھتی ہے۔ جس نے ان تینوں راستوں کو تھام لیا اس نے کامیابی کی بنیاد مضبوط کر لی۔ یہی اصول انسان کی دنیا کو بھی سنوارتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوارتے ہیں۔ تیسرا مضمون ہے اخلاقیات، دل کو جوڑنے یا توڑنے میں لفظوں کا اثر۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ دل انسانی جسم کا وہ نازک حصہ اور گوشہ ہے جسے ایک اچھا لفظ مسکراہٹ پیدا کر دیتا ہے اور کڑوا جملہ توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لفظوں کا اثر کبھی تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، مگر یہی لفظ اگر محبت، شفقت اور اخلاص میں ڈھل جائے تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسے بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں جن کے دل دکھوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ لبوں پر خاموشی کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ وہ کسی بڑی چیز کی امید آپ سے نہیں رکھتے، وہ صرف ایک نرم لفظ، ایک سادہ سا جملہ یا محبت بھری توجہ کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارا کام آسان کرے، اس طرح کے جملے کہتے وقت یہ نہ سوچیں ان چھوٹے اور سادہ جملوں سے کیا ہو جائے گا۔ یقین مانیے یہ جملے اگرچہ چھوٹے ہیں مگر دلوں کے بند دروازے کھولنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ ایک مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ راحت، خیر اور امید لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری 60:18۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں انسانی دلوں کی پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے۔ ہماری گفتگو کبھی کسی بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا بن سکتی ہے، کبھی کسی غم زدہ کے لیے مرہم اور کبھی کسی مایوس شخص کے لیے نئی امید بن سکتی ہے۔ بہت سے دل ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک محبت بھرا جملہ سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے رویے، اپنی گفتگو، اپنے اخلاق سے ان دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، انہیں اعتماد دے سکتے ہیں، ان میں زندگی کی حرارت دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بلکہ ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کتنے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الفاظ بے حد سستے ہوتے ہیں مگر ان کا اثر بے حد قیمتی ہوتا ہے۔ محبت، نرمی، دعا، خیرخواہی یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے ہم دلوں سے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور پورے معاشرے کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں۔
اس لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کسی دل کو توڑنے کے بجائے اسے جوڑنے کا کام کرے، اسے زخمی کرنے کے بجائے اسے سہارا دے۔ دنیا میں وہی لوگ اصل خوش نصیب ہیں جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، اپنے گفتگو سے امیدیں بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب وہی لوگ ہیں جو اس کی مخلوق کے دلوں میں راحت و سکون پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ مسائل: بیوی کو بہن وغیرہ کہہ دینا کیسا ہے؟ کبھی کبھی لوگ مذاق میں یا غلطی سے اپنی بیوی کو ارے وہ میری بہن جلدی کر جیسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو یاد رہے کہ بیوی کو بہن کہنا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنی بیوی کو بہن کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اس سے منع کیا۔ ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ اگرچہ بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی شامی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔